بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستانیہ اول یعنی درجہ 5 کے طلبہ و طالبات آیات کے سامنے ہم اردو مضمون کے ساتھ مخاطب ہیں۔ اس کے کئی اسباب آپ پڑھ بھی چکے ہیں، اس سے بہت کچھ آپ نے سمجھا اور سیکھا بھی ہے۔ تو آج جو آپ کو پڑھنا ہے اس کا عنوان ہے کفایت شعاری۔ بچوں، قبل اس کے کہ اس مضمون کے اندر جا کر ہم اس کی تفصیلی بات کریں، لفظ کفایت شعاری کا معنی ہم کو سمجھنا چاہیے۔ شعار کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، کفایت کا مطلب کافی سے کفایت ہے، یعنی ضرورت سے کم خرچ کر کے بھی کام چلانا، اسی کو کفایت شعاری کہتے ہیں۔ بچوں، آپ کو یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ کفایت شعاری کا مطلب کنجوسی اور بخالت ہوتا ہے۔ کفایت شعاری کا مطلب ہوتا ہے کہ آمدنی کے مقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے کم خرچ میں گھریلو اخراجات یا ذاتی اخراجات کو چلانا۔ کنجوسی اور بخالت اس کو کہتے ہیں ہم کو ضرورت کے مطابق جتنا پیسہ ہے اس سے زیادہ ہے، لیکن ہم اس کو بہت کم خرچ کرتے ہیں، اس کو ہم کنجوسی یا پھر بخالت کہتے ہیں۔ لیکن کفایت شعاری کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضروریات کو بھی ملحوظ رکھا جائے اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے اوسط درجے میں ہم کم خرچ میں بھی اپنی ضروریات کو کما حقوق پورا کر لیں، اسی کو کفایت شعاری کہتے ہیں۔ اسی کا پھر الٹ ہوتا ہے جو اسراف کہتے ہیں، اس کو اسراف کے معنی فضول خرچی، اور جو شخص فضول خرچی کرتا ہے اس کو مسرف بولتے ہیں۔ بچوں، یہ کئی باتیں آپ کے سامنے آئی، 3 صورتیں ہیں۔ ایک کیا ہے؟ فضول خرچی یا مسرف ہونا یا اسراف کرنا۔ ضرورت 10 روپے خرچ کرنے کی ہے تو اس میں ہم 50 روپیہ خرچ کرتے ہیں محض نمائش کے لیے کہ لوگ بڑا آدمی ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ جہاں پر 20 روپے سے 20 روپیہ خرچ کرنا ہے تو پیسہ اور دولت رہنے کے باوجود ہم 5 ہی روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ بخالت اور کنجوسی ہوئی، اور پہلے والی صورت کو ہم مسرف یا فضول خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ کفایت شعاری دراصل انہی دونوں کے بیچ کی چیز ہے، نہ اس میں فضول خرچی ہے نہ اس میں بخالت ہے۔ تو اب آپ دیکھیے مضمون نگار کیا کہتے ہیں، اس کو اس کی روشنی میں بھی ہم کو دیکھنا چاہیے۔ کچھ الفاظ اس میں آئے ہیں، مشکل الفاظ ہیں۔ بزرگ کے معنی سن رسیدہ ضعیف، میراث کے معنی باپ دادا سے ملی ہوئی دولت، آگے ہے اجرت کے معنی مزدوری، معاش کے معنی روزی، دور اندیش دور کی بات سوچنے والا۔ بچوں، اس میں ایک لفظ بزرگ آیا ہے، اکثر و بیشتر لوگ اس میں شک شبہ کا شکار ہوتا ہے اس لفظ میں۔ یہاں پر ہم نے معنی لکھا ہے سن رسیدہ ضعیف، یعنی کافی عمر دراز، ایسی عمر دراز جس کی جسمانی قوت کم ہو گئی۔ یہ بزرگ لفظ فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فارسی میں جو ہم جب بزرگ کا لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو کسی ایک آدمی سے کوئی دوسرا آدمی جو عمر میں بڑا ہو تو وہ بزرگ کہلاتا ہے۔ اور یہاں ہندوستان میں جب یہ لفظ اردو میں استعمال ہونے لگا تو اس کا پھر 2 معنی ہو گیا۔ ایک معنی تو یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں سن رسیدہ ضعیف، یعنی بزرگ آدمی ہے، اس کا سب احترام کرتا ہے۔ مان لیا جائے کوئی گاڑی میں جا رہا ہے، کہیں پر جگہ نہیں ہے، اب کوئی بزرگ آدمی آئے تو ہر جگہ ان کو جگہ دے دو، بھائی بزرگ آدمی ہے۔ تو یہ بزرگ اپنے معنی میں الگ حیثیت رکھتا ہے۔ ہم فارسی میں جو لفظ بزرگ کا استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے، لیکن بزرگ کا ایک اور استعمال ہوتا ہے جو تصوف میں یوز ہوتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کو بھی بزرگان دین لوگ کہتے ہیں کہ دین کے بڑے لوگ، وہ استعمال تصوف میں ہوتا ہے۔ لیکن بچوں، یہاں پر جب ہم بزرگ کی بات کرتے ہیں تو ہندوستانی ماحول میں
جو سن رسیدہ ہونے کے بعد جو جسمانی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے تو اس کو لوگ بزرگ کہتے ہیں۔ اب آگے ادھر بھی کچھ دیکھیے کہ مظلوم نگار کیا کہتا ہے۔ بعض لوگوں کو اپنے بزرگوں کی میراث اس قدر مل جاتی ہے کہ اس کی آمدنی سے بغیر محنت کیے اپنا گزارا بخوبی کر سکتے ہیں، لیکن دنیا میں زیادہ تر ایسے آدمی ہیں جو اپنی ذاتی محنت کی اجرت سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ بچوں، جب ہم چونکہ یہاں پر کفایت شعاری کی بات کرتے ہیں تو پورے مضمون میں اسی تناظر میں یہ بات کیا گیا ہے کہ کفایت شعاری ہے کیا۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کفایت شعاری ایک ایسی اوسط درجے کی چیز ہے جس میں کم پیسے میں زیادہ سے زیادہ خرچ یا ضروریات کو پوری کی جا سکے۔ اس کی دو شکل ہے۔ ایک شخص ایسا ہے کہ بہت دولت مند ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، سمجھتا ہے کہ بہت دولت مند باپ کے بیٹے ہیں، وہ عموماً فضول خرچی کرتا ہے، جس سامان کی کوئی ضرورت گھر میں نہیں ہو وہ لے آتا ہے، جس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ فضول خرچی یا اسراف کی وجہ سے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اسی کے اپنی زندگی میں آخر وقت آتے آتے وہ ایسا قلاش اور مفلس ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو اپنے کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے بچوں؟ ایسا فضول خرچی کرنا اور دور اندیشی سے دور رہنا اور زندگی کے اہمیت اور فلسفہ کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ غریب آدمی مزدور کا بچہ ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے باپ کی آمدنی اتنی نہیں ہے جتنا فضول خرچی یا ہمارے خواہشات کے مطابق ہو۔ وہ بہت ہی کم خرچ کر کے چلتا ہے اور خواہشات کو دباتا ہے۔ بہت ضروری خرچ ہوا پڑھنے لکھنے میں، کبھی یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ فیس معاف ہو گیا، تو اس طرح وہ کفایت شعاری کرتے کرتے یہاں تک کہ پڑھ لکھ کے ایک دن بڑا آدمی بن جاتا ہے اور دنیا کا بڑا دولت مند بن جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص غریب آدمی سے اچانک بڑا آدمی بن گیا، اس میں بہت سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتے ہیں، دولت بھی دیتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن بچوں، یہ بنیادی بات کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ رزق تو دیتے ہیں، اس بات کی گارنٹی بھی ہے، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ وہ چیک کا ڈرافٹ بنا کے اوپر سے نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو ایک عالم اسباب کے طور پر بنایا ہے جس میں حرکت کیجئے برکت ہوگی۔ اگر اس فلسفہ کو آج کا انسان سمجھ لے تو پھر وہ غریب، قلاش اور مفلس کبھی نہیں ہوگا۔ آخر ایسا کیسے ہوا کہ ایک مزدور کا بیٹا محنت کر کے بہت دولت مند ہو گیا اور ایک دولت مند کا بیٹا ایک مزدور اور بھک منگا ہو گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہی وجہ ہے جو ہم نے ابھی بیان کیا، کفایت شعاری کے شعور سے بے خبر رہنا۔ اگر وہ لڑکا یہ سمجھتا دولت مند باپ کا بیٹا کہ یہ دولت باپ کی کمائی ہوئی ہے، ہم کو بھی کچھ کرنا ہے، اس سے پوزیٹیو اور مثبت راہ اختیار کر کے اپنے پڑھنے لکھنے اور ضروری کام میں اگر خرچ کرتا تو آخر وقت میں وہ قلاش اور مفلس نہیں ہوتا، بلکہ اس دولت میں اضافے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ دور اندیش آدمی کس کو کہتے ہیں۔ اسی کفایت شعاری کے پس منظر میں دور اندیش آدمی آمد و خرچ کو اپنی نظر میں رکھتا ہے، وہ آگے اور پیچھے دونوں طرف دیکھتا رہتا ہے، وہ بے ضرورت خرچ کرنے کو سخت گناہ جانتا ہے۔ اگر آمدنی کم ہوتی ہے تو اپنی ضرورتوں کو مختصر کر دیتا ہے، حتی الامکان کچھ نہ کچھ بچاتا ہے تاکہ بیکاری، بیماری، قحط اور اتفاقی ضرورتوں کے وقت کام آئے۔ وہ کئی مواقع پر دوسروں کی دستگیری بھی کرتا ہے۔ بچوں، دستگیری کا معنی آپ نہیں جانتے ہو تو سمجھ لیجئے کہ دستگیری کا مطلب ہوتا ہے کسی کی مدد کرنا، بلکہ کسی مجبور اور معذور آدمی کی مدد کرنا مصیبت کے وقت۔ ایسا آدمی کفایت شعار کہلاتا ہے۔ جو شخص کم فہم اور کوتا اندیش ہے، وہ آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتے، نہ آمد کی خبر رکھتے ہیں نہ خرچ کی خبر رکھتے ہیں، وہ ضروری اور فضول کاموں میں کچھ تمیز نہیں کرتے، صرف موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا ہیں، بڑے ہیں یا چھوٹے۔ ہو سکتا ہے کہ آج جو ہم پریشان ہیں کل ہو کے ہم خوشحال اور آباد ہو سکتے ہیں، اس کا شعور ان کو نہیں ہوتا ہے۔ بچوں کی طرح اپنی ہوس پوری کرنے پر آمادہ رہتے ہیں،
एक तालिब इल्म है, मैट्रिक इंटर में पढ़ता है, उसका दोस्त कोई गाड़ी लेके आता है, उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा होती है, काश कि हमको भी होता। ख्वाहिश पैदा हुई, एक घुटन साथ साथ पैदा हुई, अब अपने माँ बाप को बार बार तंग करता है कि हम भी गाड़ी खरीदेंगे। उसको ये पता नहीं होता है कि मेरे बाप की बिजात ऐसी नहीं है कि हमारे लिए गाड़ी खरीद सके, लेकिन वो अपनी हवस पूरा करने के लिए बज़िद हो जाता है। माँ बाप भी बच्चे की मोहब्बत में कर्ज लेकर ऐसा करते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि वो कर्ज अदा हुआ या नहीं, उसका सूद ही उससे ज़्यादा हो जाता है, जो पूरी ख़ानदान के लिए बायस परेशानी होती है। अखलाकी इत्तफाकी ज़रूरतों के वास्ते कुछ नहीं बचाते, इसलिए बहुत जल्द मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाते हैं। ऐसे लोग फजूल खर्च या मुसरिफ कहलाते हैं। किफ़ायत शारी की अख्तियार करने और फजूल खर्ची से बचने के लिए चंद बातें याद रखने काबिल है। अपनी आमद व खर्च का हिसाब रखिए, बेजा खर्च से फौरन हाथ रोकिए। कोई चीज़ कैसी ही सस्ती क्यों न हो, बिला ज़रूरत हरगिज़ नहीं खरीदिए। जो खर्च महज शैखी जताने, फ़ख्र करने और इतराने की गरज से किए जाते हैं, उनमें एक पैसा भी उठा देना भी गुनाह समझिए। जो कुछ खरीदें नक़द दामों से खरीदें, कर्ज के तौर पर कोई भी चीज़ हरगिज़ न खरीदें, गरचे थोड़ी ही देर के वास्ते क्यों न हो। गरीब आदमी जो अपनी मेहनत की उजरत से गुजारा करते हैं, अगर वो किफ़ायत शारी के तरीके पर चलते और अपनी आमद में से भी कुछ पसंदाज करते, बच्चों पसंदाज का मतलब जमा करना होता है, तो एक दो नस्लों के बाद उनकी औलाद अच्छी खासी दौलतमंद बन जाती है। इस तरह जो दौलतमंद फजूल खर्ची की बला में मुब्तला होते हैं, वो बहुत जल्द मुफलिस और तही दस्त हो जाते हैं। बच्चों, मुफलिस उसको कहते हैं जिसके पास कोई नहीं हो, कोई चीज़ नहीं हो। लेकिन तही दस्त का मानी क्या होता है? तही के माने खाली होता है। तही दस्त खाली हाथ, यानी कोई चीज़ उसके पास हाथ में नहीं है। आखिर में ऐसे लोग गदागरी या बेरारवी के शिकार भी हो जाते हैं। अक्सर गरीब आदमी ऐसे हैं जो किफ़ायत शारी करके कुछ पसंदाज कर सकते हैं, मगर उसके महफूज रखने का मौका उनके लिए मैसर नहीं है। ऐसे लोगों की आसानी के वास्ते सरकार ने हर डाकखाने और बैंक में अमानत रखने का इंतज़ाम किया है। कम से कम 100 रुपया तक वहाँ जमा हो सकते हैं। वहाँ 3.5% सालाना मुनाफा भी मिलता है। जमा की हुई रकम में से हफ्ते में एक बार जिस कदर चाहे वापस ले सकते हैं। रुपया जमा करने वाले को अपनी एक किताब पासबुक के शक्ल में दी जाती है। इसमें वसूल बाकी का हिसाब लिखा जाता है। तो बच्चों, आपने इस बात को भी समझा कि अगर अपनी ज़रूरियात को कम करके कुछ रकम को पसंदाज करें तो उसका आखिर क्या हो। तो मज़मून निगार ने बताया है कि बैंक में जमा कर दिया जाए, पैसा महफूज रहेगा और 3.5% सालाना मुनाफा भी मिलेगा। तो बच्चों, इस मुनाफे के पर्दे में जो बात कही गई है उसको भी समझ लीजिए कि वो मुनाफा दरअसल सूद की रकम है और सूद हराम है। तो मुनाफा, बैंक में आपने पैसा रखा, उसकी हिफाजत हो गई, मुनाफा मिला, कोई किसी भी गरीब को बगैर सवाब की नीयत से आप दे दीजिए, तब उसमें गुनाह नहीं है। तो बच्चों, अगर इन बातों को समझने में आपको कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। इंशाअल्लाह ताला आपको मुतमईन करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला आपको इल्म अमल का बादशाह बनाए। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं।